بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے بعد پہلی ذمہ داری۔ اللہ رب العزت کے اس روئے زمین پر سب سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی گئی وہ وضو اور نماز تھی۔ شروع میں جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنی ایڑی سے ایک ٹھوکر ماری جس سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس سے وضو کیا اور آپ دیکھتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور آپ نے اقتدا کی اور وضو اور نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو وضو اور نماز کی تعلیم دی، جس کا حاصل یہ ہوا کہ وضو کے ساتھ نماز پڑھنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نبوت ملنے کے بعد ہی سے تھا، لیکن خاص طور سے وضو سے متعلق آیتیں اور 5 نمازوں کا تحفہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ کو عطا ہوا۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ۔ سب سے پہلے آپ کی حرم محترم صدیقۃ النساء خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول فرمایا اور پیر کے دن شام کے وقت سب سے پہلے آپ کے ہمراہ نماز پڑھی۔ پھر ورقہ بن نوفل مشرف باسلام ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو مدت سے آپ کی آغوش تربیت میں تھے 10 سال کی عمر میں اسلام لائے اور بعثت کے اگلے دن منگل کے روز آپ کے ہمراہ نماز پڑھی۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ بعثت کے اگلے روز حضرت علی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نماز پڑھتے دیکھا تو معلوم کیا کہ یہ کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہی دین لے کر پیغمبر دنیا میں آئے۔ میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ اسی کی عبادت کرو اور لات و عزیٰ کا انکار کرو۔ حضرت علی نے کہا یہ بالکل نئی چیز ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے اس کا ذکر نہ کر لوں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کے لیے یہ بات ابھی مشکل تھی کہ آپ کا راز کسی پر فاش ہو، اس لیے حضرت علی سے یہ فرمایا کہ اے علی اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ابھی اس کا کسی سے تذکرہ مت کرو۔ حضرت علی خاموش ہو گئے۔ ایک رات گزرنے نہ پائی کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں اسلام ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور لات و عزیٰ کا انکار کرو اور بت پرستی سے بیزاری ظاہر کرو۔ حضرت علی نے اسلام قبول کیا اور عرصے تک، بعض روایات کے مطابق 1 سال تک اپنے اسلام کو ابو طالب سے پوشیدہ رکھا۔ اس کے بعد آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ اسلام لائے اور آپ کے ہمراہ نماز ادا کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ جب آپ کے گھر کے تمام افراد اسلام میں داخل ہو گئے تب آپ نے اپنے مخلص دوست و احباب کو اس رحمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے پرانے اور دلی دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایمان و اسلام کی دعوت دی۔ ابو بکر نے فوراً اول وہلے میں ہی آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ آپ نے سچائی کو پیش کیا اور ابو بکر نے اس کی تصدیق کی۔ ایک ہی تصدیق نے ان کو صدیق بنا دیا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ میں نے جس کسی پر بھی اسلام پیش کیا وہ اسلام سے کچھ نہ کچھ ضرور جھجکا، مگر ابو بکر کہ اس نے اسلام کے قبول کرنے میں ذرہ برابر کوئی توقف نہیں کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ دریافت کیا گیا کہ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا تو یہ ارشاد فرمایا کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر اسلام لائے، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور لڑکوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان حالات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اسلام بڑی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، کیونکہ ابھی تک جو حضرات اسلام کے آغوش میں آئے تھے ان میں ایک آپ کی بیوی ہے
جو آج تک ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہی ہے، ایک آپ کے وہ غلام ہیں جنہیں آپ آزاد کر کے بیٹا بنا چکے ہیں، اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں جو ابھی 8-10 سال کے بچے ہیں، جن کی پرورش خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ غرض ان تینوں حضرات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا رشتہ ہے کہ ان کی طرف سے مخالفت کا امکان ہی نہیں ہوتا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے آزاد شخص ہیں جو کسی کے زیر اثر نہیں، بچے نہیں، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر، ہوشیار، تجربے کار انسان ہیں جو نفع نقصان اور اچھے برے کے فرق کو خوب سمجھتے ہیں۔ مکے کے دولت مند، باعزت اور با اثر لوگوں میں سے ہیں۔ دعوت ملتے ہی بغیر کسی شک و شبے کے فوراً اسلام میں داخل ہو گئے، اور داخل ہوتے ہی اسلام کی دعوت و تبلیغ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جان و مال سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا، اور پورے 13 سال تک ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی حمایت کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ کے دوست و احباب میں سے جو آپ کے پاس آتا یا آپ جس کے پاس جاتے اس کو اسلام کی دعوت دیتے۔ چنانچہ آپ کے رفقا اور مصاحبین میں سے آپ کی تبلیغ سے یہ حضرات شروع ہی میں اسلام میں داخل ہو گئے۔ عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب قریش کے معزز اور شریف لوگ تھے جو آپ کے ہاتھ پر اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سب کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ سب نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہمراہ نماز ادا کی۔ ان کے علاوہ تقریباً 45 صحابہ اور صحابیات ایسے ہیں جو آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے، جن میں عبیدہ ابن الحارث، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بہنوئی سعید بن زید اور حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، عمار بن یاسر، ارقم بن ابی الارقم، جن کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں کفار کی اذیت و تکلیف سے بچنے اور اطمینان سے اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے، جس کو آپ دار ارقم کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ان صحابہ میں شامل ہیں جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی برکت سے ہوئی۔ اپنے اسلام لانے کا تذکرہ کرتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بنو امیہ کے ایک سردار عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے ریوڑ کی طرف سے گزرے اور ابو بکر آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا میں تو صرف امین ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی بے دودھ کی بکری ہو تو لاؤ۔ میں نے ایک بکری پیش کر دی جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا۔ آپ نے اس کے تھنوں پر اپنا دست مبارک رکھا اور دودھ دوہا، پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور بعد میں مجھے دودھ پلایا، جس سے ہم دونوں سیراب ہو گئے۔ اس کے بعد تھن کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اے دودھ تو اس تھن سے واپس منقطع ہو جا۔ یہ فرماتے ہی بکری پھر ویسے ہی بغیر دودھ کے رہ گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر میں مسلمان ہو گیا اور آپ سے عرض کیا علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ کو تعلیم دیجئے۔ آپ نے اپنا دست مبارک میرے سر پر پھیرا اور فرمایا اللہ تجھ میں برکت دے، تو خدا کا تعلیم کیا ہوا نونہال ہے۔ الغرض ان سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ایک آپ کی بیوی، ایک آپ کے چچا زاد بھائی، ایک آپ کے آزاد کردہ غلام، ایک آپ کے خالص و مخلص دوست تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب آپ کی عادات و اخلاق سے بخوبی واقف تھے اور آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ان سے پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں تھا۔ ان کا سب سے پہلے ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور راست بازی کی ایک زبردست دلیل ہے۔ ابو طالب کا حقیقت سے سامنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اپنی تعلیم و تبلیغ نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک محدود رکھی۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کسی گھاٹی یا درے میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی درے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ابو طالب اس طرف آ نکلے۔ حضرت علی نے اس وقت تک اپنے اسلام کو اپنے ماں باپ، چچا، دوسرے رشتہ داروں پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر معلوم کیا کہ اے بھتیجے، یہ کیا دین ہے اور یہ کیسی عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا، چچا، یہی دین ہے اللہ کا اور اس کے تمام فرشتوں کا اور پیغمبروں کا، اور خاص کر ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دین ہے، اور اللہ نے مجھ کو اپنے تمام بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے زیادہ آپ میری نصیحت اور خیر خواہی کے مستحق ہیں کہ آپ کو خیر اور ہدایت کی طرف بلاؤں، اور آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اس ہدایت اور دین برحق کو قبول کریں اور اس بارے میں میرے معین و مددگار ثابت ہوں۔ ابو طالب نے کہا کہ اے بھتیجے، اپنا آبائی مذہب تو میں نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اس کے بعد حضرت علی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے بیٹے، یہ کیا دین ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا، والد محترم، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کی، اور ان کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہوں اور ان کا متبع اور پیروکار ہوں۔ ابو طالب نے کہا، بہتر ہے، تم کو بھلائی اور خیر ہی کی طرف بلایا ہے، ان کا ساتھ مت چھوڑنا۔ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عمر میں 10 سال بڑے تھے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی آپ ہی کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوا۔ غزوہ موتا میں شہید ہوئے۔ اس غزوے میں جسم مبارک پر 90 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت میں مشغول تھے، اس طرح کہ حضرت علی آپ کی دائیں جانب تھے۔ اتفاق سے ابو طالب کا ادھر سے گزر ہوا۔ جعفر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز پڑھتے دیکھا تو جعفر سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے بیٹا، تم بھی علی کی طرح اپنے چچا زاد بھائی کے قوت بازو ہو جاؤ اور بائیں جانب کھڑے ہو کر ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تجارت کے ارادے سے بصرہ گیا ہوا تھا۔ ایک دن بصرہ کے بازار میں تھا کہ ایک راہب یعنی عیسائی پادری اپنے گرجا گھر میں سے یہ پکار رہا تھا کہ پتہ کرو کہ ان لوگوں میں کوئی حرم مکہ کا رہنے والا تو نہیں۔ طلحہ نے کہا کہ میں حرم مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے کہا کہ کیا احمد کا ظہور ہو گیا؟ میں نے کہا احمد کون؟ راہب نے کہا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے، یہ مہینہ ان کے ظاہر ہونے کا ہے۔ حرم مکہ میں ظاہر ہوں گے، ایک پتھریلی اور نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کریں گے، اور وہ آخری نبی ہیں۔ دیکھو تم پیچھے نہ رہنا۔ راہب کی اس بات سے میرے دل پر خاص اثر ہوا۔ فوراً مکہ واپس آیا اور لوگوں سے معلوم کیا کیا کوئی نئی بات سامنے آئی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، محمد امین نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ میں فوراً ابو بکر کے پاس پہنچا۔ ابو بکر مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر میں اسلام کے آغوش میں آ گیا اور آپ سے راہب کا تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گھر میں گیا تو اپنی خالہ سعدہ کو گھر والوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ میری خالہ کہانت بھی کیا کرتی تھی۔ مجھ کو دیکھتے ہی کہنے لگی، اے عثمان، تجھ کو خوشخبری اور سلامتی ہو 3 بار، اور پھر 3 بار، اور پھر 3 بار، ایک بار اور، تاکہ 10 پورے ہو جائیں، تجھے خیر ہی خیر ملے اور شر سے تیری حفاظت ہو۔
خدا کی قسم تو نے ایک نہایت پاک دامن اور حسین عورت سے نکاح کیا، تو خود بھی کنوارا ہے اور ایک کنواری لڑکی سے تیری شادی ہوئی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت تعجب ہوا اور میں نے کہا خالہ کیا کہتی ہو؟ اس پر سعدہ نے یہ اشعار پڑھے، اے عثمان اے عثمان اے عثمان، تو خوبصورت بھی ہے اور تیری ایک شان بھی ہے، یہ نبی ہیں جن کے پاس نبوت اور رسالت کی دلیلیں بھی ہیں، ایسے رب نے انہیں حق دے کر بھیجا ہے جو بدلے کا مالک ہے، ان پر اللہ کا کلام اترتا ہے جو حق کو باطل سے الگ کر دیتا ہے، اس لیے تو ان کا اتباع کر، کہیں یہ بت تجھے گمراہ نہ کر دیں۔ میں نے کہا خالہ آپ تو ایسی چیز کا تذکرہ کرتی ہیں جس کا شہر میں کبھی نام بھی نہیں سنا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس پر سعدہ نے یہ کہا عبداللہ کے بیٹے محمد اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کی بات سراسر فلاح اور بہبود ہے، ان کا حال کامیاب ہے، ان کے مقابلے میں کسی کی چیخ و پکار نفع نہ دے گی، اگرچہ کتنی ہی تلواریں اور نیزے ان کے مقابلے میں چلائی جائیں۔ یہ کہہ کر اٹھ گئیں، مگر ان کی بات میرے دل پر اثر کر گئی، اسی وقت سے میں غور و فکر میں پڑ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے میرے تعلقات تھے، ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ابو بکر نے مجھ کو فکر مند دیکھ کر معلوم کیا کس چیز کی فکر ہے۔ میں نے اپنی خالہ سے جو سنا تھا لفظ بلفظ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیان کر دیا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عثمان ماشاء اللہ تم ہوشیار اور سمجھدار آدمی ہو، حق اور باطل کے فرق کو خوب سمجھ سکتے ہو، تمہارے لیے سمجھنا مشکل نہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی پوجا اور عبادت میں ہماری قوم مبتلا ہے، کیا یہ اندھے اور بہرے نہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا خدا کی قسم بے شک ایسے ہی ہیں جیسے تم کہتے ہو۔ اس پر ابو بکر نے کہا خدا کی قسم تمہاری خالہ نے بالکل سچ کہا، یہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو اپنا پیغام دے کر تمام مخلوق کی طرف بھیجا ہے، تم اگر مناسب سمجھو تو آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر آپ کا کلام سنو۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حسن اتفاق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزرتے ہوئے دکھائی دیے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور کوئی کپڑا آپ کے ہاتھ میں تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کر اٹھے اور آہستہ سے آپ کے کان میں کچھ عرض کیا، آپ تشریف لائے اور بیٹھ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ فرمایا کہ اے عثمان اللہ جنت کی دعوت دیتا ہے تو تم اللہ کی دعوت کو قبول کرو اور میں اللہ کا رسول ہوں جو آپ کی طرف اور تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم آپ کا کلام سنتے ہی ایسا بے خود اور بے اختیار ہو گیا کہ فوراً اسلام لے آیا اور یہ کلمات زبان پر جاری ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا میرے نکاح میں آئیں اور سب نے اس شادی کو اچھی نگاہ سے دیکھا اور میری خالہ سعدہ نے اس بارے میں یہ اشعار پڑھے، اللہ نے اپنے بندے عثمان کو ہدایت دی اور اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے۔ پس عثمان نے اپنی صحیح رائے سے محمد کا اتباع کیا اور آخر اروا کا بیٹا تھا، فکر یعنی سمجھ سے کام لیا اور حق سے اعراض نہ کیا، اور اس پیغمبر برحق نے اپنی صاحبزادی اس کے نکاح میں دی ہے۔ پس یہ ملاقات ایسی ہوئی جیسے سورج چاند کے ساتھ افق میں جمع ہو گیا ہو۔ اے ہاشم کے بیٹے محمد ابن عبداللہ میری جان آپ پر قربان ہو، آپ تو اللہ کے امین ہیں، مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ 3 سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح چپکے ہوتی رہی اور لوگ آہستہ آہستہ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر کے اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اس 3 سال کے عرصے میں قریش کی ہر مجلس اور ہر صحبت میں اس نئے دین کا چرچا اور تذکرہ ہوتا تھا۔ مسلمان چونکہ خود اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے، لہٰذا بہت سے مسلمانوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے کے مسلمان ہونے کا علم نہ ہوتا تھا۔